موٹیویشنل کہانی کے معزز دوستوں، السلام علیکم دوستوں۔ ایک شخص اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے کھانے اور بال بچوں کے کھانے کے لیے، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور ایک حصہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا، اسی لیے اس کے کھیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکت ہوتی اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی۔ اگر کبھی اس کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہ رہتا تو بادل کہیں اور برستے اور پانی ندی نالوں سے ہو کر اس کے ہاں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک آدمی جنگل میں سے جا رہا تھا۔ اچانک اس کے کان میں آواز آئی کہ کوئی آدمی بادلوں سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ اور فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ بادلوں کو حکم دینے والے شخص نے باغ کے مالک کا نام بھی لیا، چنانچہ وہ بادل وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر خوب موسلادھار بارش برسائی۔ وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا۔ وہ نہر اس آدمی کے باغ میں آتی تھی۔ اب وہ آدمی جو جنگل میں بادلوں کا منظر دیکھ رہا تھا، وہ اس سے بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑا، یہ دیکھنے کہ آخر یہ پانی کس کے باغ کو سیراب کرتا ہے، آخر یہ ماجرا آخر کیا ہے اور یہ کس بزرگ کی کرامات ہیں۔ وہ آدمی نہر کے کنارے کنارے چلتا ہوا اس باغ تک جہاں پہنچا اور نہر سے ہو کر اب یہ پانی نالوں کے ذریعے اس کے باغ میں آنے لگا اور باغ کو سیراب کرنے لگا۔ اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر بکھیر گئے تھے تاکہ پانی پورے باغ میں پھیل جائے۔ اس راہگیر مسافر نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا نام اسم گرامی کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتائے جو اس مسافر نے بادلوں میں سنا تھا۔ بزرگ نے پوچھا کہ بھائی، آپ میرا نام کیوں دریافت کر رہے ہیں؟ کہ آپ مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس مسافر نے بتایا کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ کوئی آدمی بادلوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے باغ کو جا کر سیراب کر دیں۔ اس آدمی نے آپ کا نام بتایا تھا۔ وہ بادل کہیں اور برسا لیکن نہر کے ذریعے پانی آپ کے باغ میں آ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر اس کی حقیقت جاننے کے لیے اس بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ساتھ چلتا آیا کہ دیکھوں کہ وہ کیسے بزرگ ہیں جن پر یہ خاص نظریہ رحمت ہے۔ پھر اس مسافر نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کرتے ہیں کہ اس باغ کو سیراب کرنے کا غیبی انتظام ہو جاتا ہے؟ اس پر ان بزرگ نے بتایا، اس باغ سے مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے۔ اسی لیے جب بھی میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستوں، سچ ہے جو اپنی حلال کی کمائی کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ بے شک اللہ پاک بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ امید کروں گا دوستوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو دوستوں آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔